اس کے بعد خاور گمن کہتے ہیں کہ 8 فروری والے دن نوجوان اپنے بوجھ سے اپنی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں، لہٰذا باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں۔ خاور منگن کہہ رہے ہیں کہ نوجوان 8 فروری کو بڑی تعداد میں باہر نکلیں اور بتائیں وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں، لہٰذا باہر نکلیں ووٹ ڈالنے کے لیے، اپنے گھروں میں نہیں بیٹھنا آپ نے۔ اس کے بعد اس کے بعد پھر آئے ہم بات کر رہے تھے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں صرف نوجوان نہیں بلکہ ہر عمر کے لوگ 75 سال بعد قائد اعظم کے بعد عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لطیف یہ جو ہیں مصطفیٰ کھوکھر، یہ پہلے پی میں تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف نوجوان نہیں بلکہ بزرگ بھی اب 75 سال بعد قائد اعظم کے بعد عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی آخری امید اب عمران خان ہے، نوجوان کے بعد بزرگ بھی۔ اس کے بعد عمران خان کا میں آخری میں بتاتا ہوں پھر یہ۔ اس کے بعد عمران خان نے کچھ سالوں پہلے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے ذلیل نہیں کر رہے، اپنی اوقات بتا رہے ہیں۔ عمران خان نے کچھ سال پہلے ٹی وی پہ بتایا تھا کہ یہ مجھے ذلیل نہیں کر رہے، یہ اپنی اوقات بتا رہے ہیں۔ عمران احمد خان نیازی نے پہلے بتا دیا کہ میں ذلیل نہیں ہوں، اللہ نے مجھے عزت دی ہوئی ہے، کہ یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ انوار اللودھی کہتے ہیں کہ جائز نکاح کو منسوخ کروانے والوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، طاقت کے نشے میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والے اس کی گرفت سے نہیں بچیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں انوار اللودھی، کہہ رہے ہیں کہ جائز نکاح منسوخ کرنے والوں نے اللہ سے پنگا لیا، اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ جائز نکاح کو منسوخ کر دیا، طاقت کے نشے میں یہ اتنے پاگل ہو گئے، چونٹیا ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے، اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو مذاق میں اڑیاں اڑا دی، انہوں نے ہوا میں اڑا دی، ان کا مذاق اڑایا، اور انہوں نے اڑانے والے اس کی گرفت سے نہیں بچیں گے۔ جنہوں نے اس کا مذاق اڑایا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے۔ بیرسٹر گور علی خان کہتے ہیں جج صاحب کے پاس فیصلہ موجود ہی نہیں تھا، زبانی فیصلہ سنایا، کاپی بھی نہیں دی کی۔ بیرسٹر گور جو وائس چیئرمین اس وقت عمران خان نے ان کو وہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ جب وہ فیصلہ سنائے تھے جج صاحب، ان کے پاس کاپی بھی نہیں تھی، انہوں نے فیصلے کی کاپی بھی نہیں دی، انہوں نے زبانی فیصلہ سنایا۔ اس کے بعد صدیق جان کہتے ہیں اگر یہی کچھ چلنا ہے تو پھر اس کے بعد اگلا کیس کسی سیاستدان پہ یہ بنے گا کہ ثابت کرو کہ تمہارا پہلا بیٹا یا بیٹی نکاح کے 9 ماہ مکمل ہونے کے بعد ہوا۔ اگر یہی سب کچھ چلنا ہے، صدیق جان کہہ رہے ہیں اگر یہ سب کچھ چلنا ہے تو پھر اگلا کیس ان سیاستدانوں کے اوپر ہوگا جو یہ خوشیاں منا رہے کہ تم لوگ ثابت کرو کہ تم لوگوں کی شادی کے بعد، نکاح کے بعد، کہ بچہ اور بیٹی 9 ماہ بعد ہوا، مکمل ہونے کے بعد ہوا، ان کے اوپر کیس اس کے بعد امیر عباس کہتے ہیں کوئی بغیر شوہر بھی طلاق کے 6 سال بعد خوشی اپنے سابقہ بیوی اور اپنے شادی شدہ بچوں کی ماں کے خلاف ٹی وی چینلز پہ اور عدالتوں میں اس طرح کے گھٹیا مقدمات لے کر نہیں جاتا۔ آپ اندازہ کریں کہ خاور منگا پر دباؤ ہوگا کہ اس حد تک گر گیا۔ خاور خود تو گرا ہی، ساتھ ہمارے معاشرے کی کئی مغرب نشانوں، ججوں اور صحافیوں اور دانشوروں کے منافقانہ یا سوروں کو بھی ننگا کر کے حیرت تو ان بے شرم صحافیوں پر ہے جو اس گھٹیا اور غلیظ مقدمے پر مزے لے کر جشن منا رہے ہیں۔ امیر عباس کہہ رہے ہیں کہ خاور منگا اتنا گر گیا کہ اس کو 6 سال بعد یاد آیا کہ میری بیوی نے خیر سریہ نکاح کیا، اور 6 سال پہلے اس نے گواہی دی تھی کہ عمران خان اور بشریٰ بیوی پاک عورت ہے، عمران خان نے ایسا کچھ ہی کیا، اور اب اس کو 6 سال بعد وہ جاگ اٹھا کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ اس کو اوپر شرم، اور ان صحافیوں، ان جس جو اس وقت مذاق اڑا رہے ہیں، جو اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، ان پہ اللہ کا عذاب ہوگا۔